اور اگر ہوتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن مجید پر جو اتارا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نہ بناتے وہ ان کافروں کو دوست، اور لیکن زیادہ تر ان میں سے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 81 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، کمزور ایمان والے مسلمانوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے، دل سے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے، دل کے اندر ان کی وقعت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ اپنے لیے آگے جو بھیج رہے ہیں وہ برا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوگا اور آخرت کے اندر ان کو دائمی ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ میں اس دوستی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، اصول ہے، الجنس امیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بھی ایک فن والے ہوں، دونوں کپڑے کے دکان و کاروبار والے ہوں، دونوں کریانہ کے کاروبار والے ہوں، دونوں تجارت کوئی اور کرتے ہوں، وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک ہی فن والے ہوں گے جو تھوڑی دیر میں ان کے آپس میں محبت اور مانوسیت ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، ایک فن والے ہوں، چاہے دو مولوی اکٹھے ہو جائیں۔ اس طریقے سے الجنس امیل الی الجنس، ایمان والا ایمان والے کے ساتھ فوراً مانوس ہو جاتا ہے، ایمان والا ایمان والے سے فوراً محبت کرنے لگتا تھا۔ اور جہاں آپس میں ہم جنسیت نہ ہو، اوپراپن ہو، الگ الگ ہوں، تو وہاں مانوس ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے الگ ایک مستقل نظریہ ہے، الگ نظریات کے حامل ہیں، اور جو بیچارے ایمان اسلام سے محروم ہیں، جن کو کافر کہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کسی اور دھرم مسلک کو ماننے والے ہوں، لیکن بیچارے ایمان اسلام سے محروم ہیں، تو ان بیچاروں کے لیے وہ ایک الگ مستقل نظریہ ہے۔ اس کا ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بہت کافی دوری ہے آپس میں، ان کی آپس میں ود نہیں ہوگی۔ ہاں ود محبت قلبی اس وقت ہوگی جب ایمان والے نام کے ایمان والے، بس اتنا ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ میں مسلمان ہونا لکھا ہوا ہے۔ اور آج کل جتنے یورپ کے یہ عام طور پر جن کو ہم عیسائی سمجھتے ہیں، یہ بیچارے وہی قومی عیسائی ہیں، شناختی کارڈ میں عیسائی لکھا ہے۔ اگر ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں، ان کو یہ واقعہ بھی نہیں پتا، مہینوں نہیں، سالوں نہیں، زندگی کے پتہ نہیں کتنے بڑے حصے تک مذہب نام کی کسی چیز کے یہ قریب نہیں جاتے۔ لیکن رجسٹر میں، شناختی کارڈ میں سب کے کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسائی ہیں، یہ نصارہ ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ نام کے جو عیسائی ہیں، نام کے جو مسلمان ہیں، ہم لوگ ان کو مسلمان اور ان کو عیسائی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ نظریاتی لحاظ سے وہ بیچارے ایمان اسلام والے نہیں ہیں۔ نظریے کے لحاظ سے جب پاکستان بننے لگا تھا، دو قومی نظریہ، تو دو قومی نظریے کا معنی کیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور غیر مسلم نان مسلم ایک الگ قوم ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، اس لیے یہ دونوں ہم آہنگ نہیں ہیں، قریب نہیں ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بنا پر ان کو الگ الگ کیا گیا، الگ الگ ملک وجود میں آئے، تو دو قومی نظریہ۔ اسی طریقے سے فرمایا جا رہا ہے
کہ اگر ان لوگوں کا ایمان، اسلام، اللہ تعالی کے بارے میں اعتقاد و یقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتقاد و یقین اور قرآن مجید کے بارے میں ایمان، اگر یہ ٹھیک تکڑا مضبوط ہوتا تو پھر یہ غیر مسلموں سے، نان مسلموں سے محبت نہ کر رہے۔ ان سے محبت کرنا یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ بیچارے ایمان اسلام کے لحاظ سے کمزور ہیں، ایمان اسلام کے لحاظ سے قوت نہیں ہے، دینی لحاظ سے قوت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لو کان، اب میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، لو کا کلمہ، لو کا حرف عربی زبان میں جہاں بھی آتا ہے وہ ایک فرضی مثال دینے کے لیے آتا ہے۔ لو کانو، فرض کر لو کہ اگر یہی لوگ جو کافروں سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، جو ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو رہے ہیں، جو ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھ رہے ہیں، اگر یہی لوگ فرض کر لو یؤمنون باللہ، ان کا اللہ پر پکا ایمان ہوتا، کامل ایمان ہوتا، ٹھیک ایمان ہوتا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ان کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر ایمان ہوتا، والنبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی عظمت اور شان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اگر ان کا صحیح ایمان ہوتا، فرض کر لو یہ بات، وما انزل الیہ، اور وہ کلام، وہ قرآن مجید جو اتارا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اتارا گیا، یعنی قرآن مجید اور وہی، یہ دونوں منزل من اللہ ہیں۔ اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن کا نام نہیں لیا جاتا، وما انزلہ کہا جاتا ہے، وما انزلہ جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب جو انزلہ میں قرآن مجید بھی ہے اور حدیث مبارک بھی ہے۔ قرآن مجید کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے نماز میں بھی، اس کے علاوہ بھی، اور وحی حدیث مبارک بھی ہے، لیکن حدیث مبارک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب اسی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اترتے ہیں اور معانی بھی، تشریحات بھی اللہ پاک خود بتلاتے ہیں اپنے نبی کو، یہ کلام اترا، اس کا یہ معنی، یہ مطلب، یہ مفہوم ہے۔ اور جو وحی غیر مطلوب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مفہوم تو اللہ پاک نبی کے دل میں ڈالتا ہے، بات تو اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں الہام و القاء کرتا ہے، لیکن اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس بارے میں یوں فرمایا ہے۔ تو فرمایا وما انزل الیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اس پر بھی اگر ان کا فرض کر لو کہ کامل، اکمل، مکمل، پورا پورا ایمان، یقین، اعتقاد ہوتا، تو ان تین چیزوں پر پکے اعتقاد والا بندہ کبھی کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ متخذوہم اولیاء، نہ بناتے وہ ان کافروں کو دوست۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی، جو اللہ نے نبی پر وحی بھیجی ہے، جو اللہ نے نبی کو شریعت دی ہے، جو دین اسلام دیا ہے، اگر ان تین چیزوں پر ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا اعتقاد، ان کا یقین اگر پکا ہوتا، کامل ہوتا، مکمل ہوتا، پورا ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ متخذوہم اولیاء، نہ بناتے ان کافروں کو دوست، ان کے ساتھ قربت کا تعلق، دوستی کا تعلق، ود کا تعلق، ان کے ساتھ قلبی
رجحان کا تعلق یہ نہ رکھتے جو ایسا کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن کثیر، اکثر، زیادہ ان دوستی کرنے والوں میں سے وہ ہیں فاسقون، جو بیچارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، شریعت کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، ان کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، اکثر ان میں سے وہ ہیں، ایسے ہیں۔ اس وجہ سے بیچارے ایمان اسلام کی پختگی اور کامل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کافروں کی طرف جھکاؤ ہے، رجحان ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ قلبی تعلق ہے۔ ہاں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ظاہری معاملات، لین دین، رہن سہن، اخلاقیات، اچھا برتاؤ، یہ کافر کے ساتھ بھی جائز۔ کوئی بھی کافر بد اخلاقی کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسلام بڑا روادار مذہب ہے، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے معاملات ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی کبھی سختی کا حتیٰ کہ کئی موقع آئے، فرمایا جنگ کا موقع بھی ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، جنگ کا موقع بھی ہو ان کے چھوٹے نابالغ بچوں کو نہیں مارنا، جنگ کا موقع بھی ہو ان کے ایسے بوڑھے جو اب جنگ کے قابل نہیں اور مسلمانوں کے خلاف اپنے چھوٹوں کو اکساتے بھی نہیں ہیں، بھڑکاتے بھی نہیں ہیں، مشورے دے دے کر کے، تو ان بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا، حتیٰ کہ ان کے وہ نوجوان بھی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ مذہبی ہیں خالص، بس صرف عبادت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیم میں مشغول ہیں، اور وہ لوگ جنگ کے اندر عملاً یا مشورتاً شریک نہیں ہوتے، تو ایسے ان کے مولوی پیر ان کو بھی نہیں مارتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، عین جنگ کی حالت میں پھر بھی یہ اخلاق، یہ طریقہ کار سکھلایا جا رہا ہے۔ اور دشمن کو مارو بھی، قتل بھی ہو جائے مقابلے میں آ کر کے، پھر اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرتی۔ اسلام کتنا خوبصورت ہے، ان کی لاش کی پھر بے حرمتی نہیں کرنی۔ مسلح جسے کہتے ہیں، ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، توڑ دی، اس طرح کر دی، فرمایا یہ نہیں کرنا، اس کی پھر اسلام منع کر رہا ہے۔ تو ظاہری برتاؤ، رواداری، اخلاقیات، یہ اسلام بڑا سکھاتا ہے۔ کافروں کی عورتیں قیدی بن کے آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ دوپٹہ دینے کا فرما رہے ہیں کہ عورت عورت، اس کا سر ڈھانپو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ دشمن کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی کا احترام سکھلایا جا رہا ہے، عورت کا احترام سکھلایا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی مذہب کی خوبصورتی ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جو شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اسی نافرمانی فسق گناہ کی وجہ سے بندے کے اندر ایمانی لحاظ سے اتنا کمزوری آتی ہے اور بے دینی اتنا حاوی ہو جاتی ہے، بندے پر طاری ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، کہ پھر کافروں سے محبت کر رہا ہے اور مسلمانوں سے ناراضگی اور جھگڑا، ان سے غصہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق